اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے اور سیکھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے کہ ہمارا دین اس موضوع کے حوالے سے ہمیں کس کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ عہد کا لمس گفتگو میں شامل ہوتا ہے ہمارے معزز علماء کی۔ خواتین و حضرات، ہدایت کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بہت ساری گفتگو ماضی کے پروگرامز میں ہو چکی ہے۔ آج ہم بات یہ رکھوائیں گے گفتگو میں، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہدایت یافتہ کون ہیں، قرآن کنہیں ہدایت یافتہ کہتا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کنہیں بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کی سنت کیا ہے۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ وہ ہماری تعلیم فرمائیں کہ مجھے کیسے معلوم ہو اگر میں سوال کروں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں یا نہیں، کیا اس کی علامات مجھ میں ہونی چاہیے؟ مثلاً کیا مجھ میں خوف آخرت ہے، میرا دل اور میرا مزاج نیکیوں کی جانب خود بخود راغب ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ٹو ڈوز کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج تقاضا کیا ہے، قرآن کریم کی ان آیات کا جو گفتگو کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گی، اور میں کس طرح محتدون میں شامل ہو سکتا ہوں۔ دو جید علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ممتاز نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، امریکہ سے آپ کا ڈاکٹریٹ، کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں لاتعداد کتابوں کے مصنف، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے کون واقف نہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا اور آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری حماد اللہ صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری حماد اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی جانب پرواز کر رہی ہے۔
اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ہدایت یافتہ کون ہیں اور ہدایت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، ہم معلوم کریں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے، لیکن اس سے پہلے کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر دی؟ عبداللہ بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ چند سوالات میں نے انٹرو میں اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ارشاد ہدایت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے، اور جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو سینہ شرح صدر ہو جاتا ہے۔ یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت اور گمراہی دونوں کیا اللہ کی طرف سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تکوینی صورت کا تعلق ہے، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا۔ لیکن جہاں تک انسان کا اختیار ہے وہ اس میں ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادی طور کے پر بات یہ ہے کہ یہ ایک مشکل بحث ہے قضاء و قدر کی اور سب چیزوں کی۔ جو سمجھنے کی بات ہے عوام الناس کے لیے ان آیات میں، وہ یہ ہے کہ ہدایت جب انسان کے سامنے ہوتی ہے اور اسی وقت اس کے سامنے گمراہی، کفر، شرک، یہ بھی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے آخر میں رجس کا لفظ استعمال ہوا، گندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے، رجس ان کے لیے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہدایت ہے، شرک کی کیفیت ہے، کفر کی کیفیت ہے، یہ سب کیفیات انسان کے سامنے ہیں۔ اب مسئلہ ہے اختیار کرنے کا، مسئلہ ہے اختیار کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، جو لوگ اپنے سینے کو حق کے لیے کھولتے نہیں ہیں، اسلام کے لیے کھولتے نہیں ہیں، ان کی پھر آگے چل کے وہ دی ہے کہ ہدایت ان کو نہیں ملتی، گمراہی ان کے حصے میں آتی ہے۔ وہ لگتا ہے جیسے ان کا سینہ جو ہے وہ پھٹ جائے گا، ان کی روح جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو اس کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے قضاء و قدر سے ہے، لیکن اس کا اختیار کرنا یہ انسان کے بس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جب اپنی دعوت شروع کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، لوگ جو ہیں وہ ایک ایک دو دو کر کے کیسے ایمان لاتے رہے۔ یہ تو ایک نئی بات کہی گئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جو وہاں کے جو کفار تھے یا مشرکین تھے، ان کے گویا کہ ضمیروں پر، ان کے عقل کے اوپر ہتھوڑے پڑے اور وہ مخالف ہو گئے رسول کے؟ ان 5 آیات میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ لیکن ایک بات کہی گئی ہے جس کو انہوں نے سمجھا آخر تک کے لیے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس انسان کو وہ چیز دے دی گئی ہے کہ جو دنیا کا کوئی شخص جو تھا اس کو نہیں جانتا تھا، وہ آخری ہدایت جو ہے وہ اس شخص کو دی گئی۔ تو اب جس نے آپ کے
کردار کو، آپ کی 40 سالہ زندگی کو، اس کو سب کو دیکھا، سب چیزوں کو ملاحظہ کیا، جو یہ پلیدگیاں تھیں کفر کی، شرک کی، برہنہ رہنے کی، اور اس کے بعد بچیوں کو دفن کر دینے کی، یہ اور جتنے بھی خرافات تھے ان سب کو سامنے رکھا. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جانا کدھر ہے. اس کا شرح صدر جو ہے وہ ہوتا چلا گیا شرح صدر. اور جوں آیات نازل ہوتی چلی گئیں وہ اس کو عملاً اور اعتقاداً ایبزارب کرتے چلے گئے. قرآن مجید ان لوگوں کی بھی مثال دیتا ہے کہ جب ان آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے سینے جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ اس کی طرف سے منہ پھیر کے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کہ جوں اسلام جو ہے وہ انفولڈ ہوتا چلا گیا، آتا چلا گیا تدریجاً، جن لوگوں کو شرح صدر ہوتا چلا گیا کہ ہاں اس میں ہماری معاشرتی نجات بھی ہے، اس میں ہماری اخروی نجات بھی ہے، اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل بھی موجود ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے گئے. اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے سینوں کو کھولتا چلا جاتا ہے، زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں چیزیں. ہم آج بھی کہتے ہیں، ہمیں 45-46 سال ہو گئے قرآن مجید کو اور اس کی تفاسیر کو پڑھتے ہوئے. جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیا قرآن ہے کہ جو نازل ہو، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب اس کو ہدایت کی طلب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کو کھولتا چلا جاتا ہے، دماغ کو کھولتا چلا جاتا ہے. یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس میں یہ درس بھی پنہا ہے، اس میں یہ حقیقت بھی بتائی گئی ہے. اور جب ہم لے کے ہی اس کو اس لیے بیٹھیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اپنے خب سے باطن سے اس میں کیڑے نکالنے ہیں، تو وہ پھر وہ کیڑے ہی سامنے آتے چلے جاتے ہیں اور سوچتا ہے وہ اس میں نکال رہا ہے، وہ اصل میں اپنے خب سے باطن کے کیڑے نکال رہا ہوتا ہے انسان، وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ کیفیت جو آیت کے دوسرے حصے میں کہے گی کہ جن کو گمراہی ملتی ہے وہ پھر اس طرح کی ہوتی ہے کہ سینہ ایسا تنگ ہوتا ہے کہ لگتا ہے ان کی روحی جو ہے وہ پرواز کر جائے گی، وہ کر جائے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر رجس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رجس کی لفظ قرآن مجید میں ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدگی کے لیے وہ کی ہے، وہ کردار کی ہو، وہ اعتقاد کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو. تو جب ہم ہدایت یافتہ کہتے ہیں تو ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہوتا. ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہدایت کی راہ پہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے، باقی رکھ. اور یہ مستقل طلب کرنے کی چیز ہے. ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی. وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز پڑھی اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. ہدایت، پھر ہدایت یافتہ. ایک سوال میں نے کہا ذرا سا اس کو آپ کھول دیجئے، کچھ گفتگو تو فرمائیے ڈاکٹر صاحب نے. ہدایت اور گمراہی دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ قاری صاحب نے تلاوت کی آیت، اب ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، وہاں تک بھی بات جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں راستے بتا دیتا ہے. اب وہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور پھر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو یہ ہدایت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے شرح صدر ہو گیا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، انیس صاحب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ، جیسے یہاں بھی ارشاد فرمایا اور متعدد جگہ اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام خیر و شر رکھا ہے، اس کی جو حقیقت ہے اور اس کے پیچھے جو مصلحت ہے اور مقصد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا مقصد آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات پیدا کرنا، خیر و شر کرنا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی جگہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بخدا کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر وجود میں آ نہیں سکتی. تو اگر یہاں پر ہدایت ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے بہی معنی کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. تو یہ جو بات ہے اس کا اس حقیقت سے تعلق ہے
کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز ارادہ خدا اور مشیت سے باہر نہیں ہے. تو یہ نظام ہدایت ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کائنات میں، خدا کے اس نظام کے تحت ہے. اب یہاں سے ایک دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہدایت جو کہ اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کے تحت اللہ نے اس کائنات کو عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کا مظہر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی کہ یہ معلوم ہوا کہ اس وقت اگر ہدایت کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے جو کچھ بھیجتے ہیں وہ اصل ہدایت ہوتی ہے جس کے تحت اللہ انسانوں کو متوجہ کر کے بلاتا ہے. چونکہ نظام اس نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر جبر نہیں رکھا، اختیار رکھا، اس وجہ سے ایک بلاتا ہے اس کی طرف، کہتا ہے کہ یہ جو دعوت میں نے تمہیں اپنے انبیاء کے ہاتھ پر دی ہے، یہ جو نظام میں تمہیں لے کر بھیجا ہے، یہ ہے اصل میں ہدایت، اس طرف آؤ. اور جب سارے انبیاء آتے گئے تو ان کی ہدایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو چونکہ وہ آخری دین لے کر آئے ہیں تو آپ کی بعثت کے بعد ہدایت کا مفہوم اب نکلا اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہدایت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر ایسا کھلتا ہے کہ بسا اوقات ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ یہ دین کی طرف آئے گا، وہ دین کی طرف آ جاتا ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہیں. آج تک ہم دنیا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک رپورٹ آتی ہے کہ فلاں صاحب تھے، انہوں نے قرآن شریف، غیر مسلم تھے، قرآن کریم پڑھنا اس لیے شروع کیا کہ خلاف کام کریں گے، اللہ نے ہدایت دے دی، اس طرف آ گئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے اور نبی کے اور دین کے دشمن تھے، جب ادھر سے پڑھنا شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھول دیا. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل جو ہے وہ گھٹا رہتا ہے، تو ان کے سامنے ہدایت جب آتی ہے تو وہ ان کو تو عجیب و غریب بات محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر ان کو تنگ نظری بھی نظر آتی ہے، اس کے اندر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کا دل میں شرح صدر نہ ہو، اس کا دل اس طرف کھلا ہوا نہ ہو، تو اس کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پرانے زمانے کی دعوت میں اور پرانے زمانے کے اسلوب میں مجھے باندھ کر پتہ نہیں کہاں پھینکا جا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانما یصعد فی السماء، کدھر کو مجھے اٹھا کے دور پھینکا جا رہا ہے، میں تو ایک نہایت مہذب اور آزاد معاشرے کا فرد ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقابل کیا، اور اس تقابل کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے خالق و مالک نے ہدایت کے لیے جو معیارات مقرر کیے تھے وہ انبیاء کے پاس آنے والی ہدایت تھی اور آخری نبی کے پاس آنے والی ہدایت اسلام. اس کے دائرے سے، اس کے مجموعی اصول و مبادی سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہے تو یہ تو طے ہے کہ وہ ہدایت نہیں ہے. اور ہدایت کی دعا بار بار کی گئی، اور آج کے دور میں ہمیں اس ہدایت کی دعا کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. معلوم یہ ہوا کہ انسان انفرادی اجتماعی رخ پر ہدایت کے راستے سے بھٹک بھی سکتا ہے، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہو میں ہدایت کے راستے پہ ہوں. آج کے دور میں بہت سے ایسے گروہ موجود ہیں، بہت سے ایسے افکار والے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فکر جو ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے. یہ انسان کی آزادی، مساوات اور دین کو ترک کر دینا، دین کو فرسودہ سمجھنے والے یہ تھوڑی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اصل ہدایت تو ہمیں اب حاصل ہوئی ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو یہ جتنی بھی تمہیں چیزیں سامنے آئیں گی، اصل ہدایت یہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے دعوے دار، بہت سے ایسے ہدایت والے لوگ آئیں گے جن کا دعویٰ ہوگا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اصل ہدایت ہے. جیسے آج کے دور میں ہیومنزم ہے یا اس طرح کی جو دعوے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کی جو اصل دعوت ہے وہ تو یہ ہے. باقی جو مذاہب دیتے آئے ہیں یا خدا کی پرستش کی جو بات کرتے آئے ہیں لوگ، وہ سب تو ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک تقابل فرما رہے ہیں اور امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو اصل ہدایت یہ ہے. اور جیسے ہم ایک پروگرام میں اس پہ گفتگو کر چکے کہ اس بات کو منطقی اسلوب میں کیسے امت تک پہنچائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہدایت اللہ نے اس کو قرار دے دیا. اس سے ہمارے سامنے ایک بہت جو رہنما اصول نکل کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نہیں طے کیا جائے گا کہ کون سی چیز ہدایت ہے اور اسلام اس کے مطابق ہے، بلکہ طے یہ کیا جائے گا کسوٹی یہ ہے، کسوٹی دوسری چیزیں نہیں ہیں. اگر دوسری چیزوں میں کوئی خیر کی بات آ گئی اور ہم نے یہاں پر پرکھ کے دیکھا کہ یہاں پر بھی صحیح ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ جو کہ دوسرے مذہبوں کے تھے مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو زمانے جاہلیت میں اچھے لوگ تھے، مناسب طرز عمل والے لوگ تھے، اچھی فکر والے تھے، جب وہ ہمارے دین میں آئیں گے تو یہاں پر بھی اچھے سمجھے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ پرکھنا اس کے اوپر ہے.
اور اس سے ایک اور اصول بھی معلوم ہوا کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں جو ہر زمانے میں اس کا رخ بدلتا رہتا ہو، بلکہ ہدایت جو ہے وہ قطعی ہے. اس کے زیادہ تر جو اصول و مبادی ہیں وہ متعین ہیں. وجود خدا ہے، خیر و شر کی باتیں ہیں، وہ متعین ہیں. ان کی جزوی تفصیلات زمانے کے حالات احوال کی بنیاد پر ان چیزوں کی وجہ سے جزوی تفصیلات اور تطبیقات میں اتنا فرق ضرور پڑتا ہے کہ جس فرق سے اس کی حقیقت متاثر نہ ہو. اس حد تک تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ اس سے اس کی حقیقت کو متاثر کر دیں اور معیار کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ نہایت قطعیت کے ساتھ ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں بھی اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین کے معیار ہدایت ہونے کے بارے میں، اس کے اندر دی گئی تمام باتوں کے خیر، اصلی خیر ہونے کے بارے میں اتنا ہی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. یہ جو تشکیک پیدا ہو جاتی ہے، شک و شبہ کہ ہمارا دین ہے تو صحیح لیکن خدا جانے کہ کس حد تک صحیح ہے، یہ نہیں ہے. وہ جو جس چیز کا مطالبہ کیا گیا وہ بالآخرت ہم یوقنون، اس ایقان کی کیفیت ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اسلام یا دین یا مذہب یا خدا کے مقابلے میں دعوتیں لے کر کھڑے ہیں، وہ جو ہیومنزم اور اس طرح کی 50 چیزوں کی بات کریں، ان کو اپنے باطل نظریات پر کتنی قطعیت ہوتی ہے. وہ قطعیت ہمیں ان چیزوں کے بارے میں مقصود ہے. چنانچہ یہ اعلان فرمایا گیا کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا دل کھول دے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا دل اللہ کھول دے اور وہ اس اللہ کے نور پر ہو، تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو اس کے بعد ہدایت دے سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایک اور بات ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے، وہ یہ کہ یہ خالی دعوے نہیں ہیں، ان کے دلائل موجود ہیں. اور حکم ہمیں یہی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے، نبی کی تعلیم سے جب مربوط کرو گے تو تمہیں وہ دلائل معلوم ہوں گے. دور لیتے جاؤ گے تو تمہیں یہ ساری چیزیں جو عجیب و غریب ہوتی جائیں گی. چنانچہ اس بات کی طرف حدیث شریف میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اسلام جب نیا شروع ہوا تھا تو بڑا اجنبی اور لوگوں کی نظر میں بہت ہی نئی سی نرالی سی چیز تھی، اور جب ختم ہو رہا ہوگا زمانہ اس وقت بھی یہ کیفیت ہوگی. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی عجیب چیز ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اس سے کم ہوتا جائے گا. جب وہ خیر اور ہدایت کے چیزوں سے تعلق ختم کریں گے اور اسلام کو وہ دوسری کی نگاہوں سے دیکھیں گے، دوسرے کے چشمے لگا کر دیکھیں گے، تو ان کو ایسے ہی اجنبی سا اور عجیب سا اتھلا سا لگے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات سے ہدایت اٹھانے کا طے نہیں فرما لیتے، جو کہ آخری زمانے میں. بس اسی کی طرف دعوت ہے، بار بار گھوم پھر کر لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے مختلف دلائل کے ذریعے کہ آ جاؤ، یہی وہ ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، یہی وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ اگر کسی کے اوپر انعام کرنا چاہتا ہے تو دل کھول دیتا ہے، وہ اس طرف آ جاتا ہے. تو بس اس طرف تم سب آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل ایک جانب اور دوسری جانب وہی خداوندی. تو عقل، انسانی عقل ہمیشہ اتباع کرے گی وہی خداوندی کی. تو آج جو نئی سوچیں آ رہی ہیں، جس جانب آپ نے اشارہ بھی کیا، اس میں کہ جناب میں عقل انسانی کو معیار بنا رہا ہوں، عقل انسانی معیار نہیں بن سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں آ گئیں اس ذیل میں. موضوع ہدایت کے حوالے سے بہت سارا فلسفہ، بہت سارے اس کی جو معنویت ہے وہ سامنے آ گئی. اب ہدایت یافتہ کون ہے، اس پر ذرا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے. تو یہ محتدون، ہدایت یافتہ افراد کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ ارشاد. سورہ بقرہ میں تو پہلے رکوع کے آخر میں ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دیکھیے بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ہدایت کسی معاشرے میں آتی ہے، جیسے اس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور پھر قرآن مجید دیا گیا. ٹھیک ہے، مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی دو معاشروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے. ایک وہ معاشرہ کہ جو اللہ کی نعمتوں کا محبت ٹھہرا، دوسرا وہ معاشرہ کہ جو اللہ کے غضب کا وہ ٹھہرا.
بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام اور قوانین کو آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور کے اوپر خیر کا فروغ اور شر کی تقلیل کے لیے، اس کی کمی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک. وہ قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ خیر باقی رہے، خیر پروموٹ ہو، اور جو شر ہے، غیر قانونی جو کام ہیں وہ معاشرے سے ختم ہوں. اسی صورت سے اور جتنے، جب یہ لبرلزم کا فلسفہ ہے یا ہیومنزم کا فلسفہ ہے، وہ یہی تو ہے نا کہ انسان کی بہتری کے لیے ہم کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ کیا معاشرے میں یہ توازن پہلے پیدا ہو رہا ہے کہ کم از کم اتنا ہی ہو کہ خیر اور شر برابر ہو جائیں، یا یہ ہو رہا ہے کہ شر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خیر جو ہے وہ نیچے چلا جا رہا ہے، اور خیر کا عنصر جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ مسئلہ دین سے کوئی ضد کا اور دین کے مقابل آنے کی بات نہیں ہے. سماجی لیول پہ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل شروع سے لے کے اب اس میں آپ جمہوریت کو بھی لے لیں، اس میں آپ سرمایہ داری نظام کو بھی لے لیں، اس میں آپ سوشلزم کو، کمیونزم کو لے لیں، اور اس قسم کی تحریکیں لے لیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اور آج معاشروں میں توازن پیدا کیا؟ نہیں. خیر کو فروغ ہوا؟ نہیں. کیا جو شر تھا وہ پروموٹ ہوا؟ جی ہاں. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے لیے کیا چیز مفید ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اگر ہم ان مختلف ازمز کی طرف اور ان مختلف تھیریز کی طرف دیکھتے ہیں اور دین کے مقابلے میں لا کے دیکھتے ہیں تو دینی معاشرہ ہم کو معاشرتی سطح کے اوپر ایک فلاح یافتہ معاشرہ، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ گراوٹ والا، دوسروں کا معاشرہ جو ہے وہ ہم ایک گراوٹ والا معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں خیر کا عنصر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آزادی کے نام پہ کے اوپر شر جو ہے وہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. توازن کی تو آپ بات ہی چھوڑیں. اب جب ہم دین کی طرف اور ہدایت یافتہ کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ قرون اولیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو معاشرہ قائم ہوا اس میں شر کہاں پہ تھا اور خیر کہاں پہ تھا. یعنی پہلے تو عدم توازن تھا کہ شر وہاں تھا اور خیر بالکل نیچے تھا، اور پھر ہوتے ہوتے توازن قائم ہوا. پھر توازن قائم ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جو خیر مطلق تھا اسلام، قرآن کی تعلیمات، وہ ڈومینیٹنگ ہو گئیں، اور شر جو ہے وہ اس معاشرے سے ختم ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. معیار قرآن ہے، معیار جو ہے وہ قرآن ہے. تو اب ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں ہدایت یافتہ تو خیر الناس انفعہم للناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم ہدایت یافتہ کی بات کریں گے تو وہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ توحید کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، وحی کو مانتا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے اور وہ کس حد تک اس نے، یا ہم پورے معاشرے کو لیتے ہیں کہ دنیا میں خیر کے فروغ کا اور شر کے انسداد کا باعث جو ہے وہ یہ معاشرہ بن رہا ہے. جو معاشرہ شر کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، اس کی تعلیمات اور اس کے اعمال، اور خیر کو وہ فروغ دیتے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آئیڈیل معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں مجرم آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھے پاک کر دیے. اور جہاں حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگ زکوٰۃ لیے گھومتے ہیں کہ کوئی ہے اس کا لینے والا، تو لینے والا نہیں ملتا، لوگوں میں اتنی امپاورمنٹ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو خیر مطلق ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ معاشرہ بھی ہدایت یافتہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اگر کسی ازم کو، کسی نظام کو دین کے مقابلے میں، خاص طور پہ اسلام کے مقابلے میں رکھ کے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ خیر اور شر کی کس سطح کے اوپر ہے، اور غیر اسلامی معاشرے جو ہیں، غیر ہدایت یافتہ معاشرے، وہ خیر و شر کی کس اس میں ہیں. یہاں مسلمانوں کے لیے اب ایک لمحہ فکری ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی کسوٹی کے اوپر کتنے مسلم معاشرے ہیں کہ جو پورے اترتے ہیں، یا جو پچھلے 1300 برس میں پورے اترے. اور اب اس دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اللہ کی رحمت کہاں چلی گئی.
ٹھیک ہے. تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیا ہم ان لوگوں کی راہ پر ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، جنہوں نے ایسے معاشرے تشکیل دی، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اگر ہم پر رحمت الہی نہیں نازل ہو رہی اور ہم ترقی نہیں کر رہے اور ہم دنیا کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم سیکنڈ کیٹیگری جی ہاں میں، بالکل فرسٹ کیٹیگری میں. ٹھیک ہے. اب رحمت الہی ہم پہ نازل نہیں ہو رہی جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ دیکھنا چاہیے، دیکھنا پڑے گا. تو رحمت الہی کا مستحق بننے کے لیے آدمی کو ہدایت لینی پڑے گی قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آج اپ ٹو ڈوز کرنے کے کام یہ آپ تلقین فرما دیجئے، تعلیم کر دیجئے کہ آج اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ہدایت یافتہ بنوں، عقل اور وحی، ظاہر ہے کیا اچھی بات آپ نے فرمائی اور معیار بنا دیا معاشرے کو کہ معاشرے میں خیر پھیل رہا ہے یا شر پھیل رہا ہے. جہاں دینی تعلیمات آئیں اور دین کا امپیکٹ آیا تو معاشروں سے خیر چھا گیا، شر غائب ہو گیا. جو آپ نے جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، اللہ اکبر اللہ اکبر. آج اب یہ ہدایت کے ثمرات میں آپ ہمارا معاشرہ کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھی بھیج رہا ہے ان لوگوں پر اور ان کو رحمت بھی ان پہ نازل کر رہا ہے اور انہیں مہتدون میں شامل کر رہا ہے. ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے انس صاحب، اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت جو دوسری اقوام کو عطا فرمائی تو ان کے لیے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ توریت اور انجیل کو اپنے یہاں نافذ کرتے، قائم کرتے تو ان کو رزق اوپر سے بھی ملتا اور نیچے زمین سے بھی ملتا. معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر اس ہدایت کو اللہ کے حکم کے مطابق جاری کرنا اپنے معاشرے میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ ایمان والوں سچ بات کے ساتھ کھڑے رہو، حق بات کے ساتھ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارے خلاف بات جاتی ہے، ماں باپ کے خلاف جاتی ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اگر لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے تو عدل سے فیصلہ کرو. یہ وہ سارے اوصاف ہیں جو اس نظام خیر اور ہدایت کا حصہ ہیں. اگر ہم عقیدے کی حد تک مانتے ہیں لیکن عمل ترک کیے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پر کما حق و ایمان نہیں لا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود یہ طے کر چکا ہے کہ اگر ہدایت پر تمہارا ایمان ہے تو کہیں پر تم لوگ جو ہے اگر عمل نہیں کرو گے تو فاسق ہو، کہیں پر ظالم ہو، کبھی کافر بھی ہو سکتے ہو. اگر اس نظام ہدایت کو عقیدے اور عمل کے رخ پر جاری کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوتے ہیں جس کا تعلق ہمارے غلبے سے ہے، جس کا تعلق ہمیں ہر وقت ملنے والے رزق سے ہے، جس کا تعلق معاشرے میں پھیلے ہوئے امن و امان سے ہے، جس کا تعلق معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی مجموعی بھلائی سے ہے، اور جس کا تعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی دیانت سے ہے. اور جب ہم ان صفات سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، صرف عقیدے تک آ جاتے ہیں، تو عقیدے تک ہونا ہمارے لیے آخرت میں تو شاید نجات دے دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ مومن ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی عملی کوئی بدعملی کر رکھی ہے تو اس کے نتائج ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارا محاسبہ بھی ہوگا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہتر جماعت روئے زمین پر اب نہیں ہو سکتی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بعض ایسی واقعات ہمارے سامنے ہیں. غزوہ احد کے اندر جو واقع پیش آیا اور اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوا، فوراً اس کا نتیجہ سامنے آیا کہ جی وہ فلاں جگہ پر یہ معاملہ پیش آ گیا، اور ان کو ادراک ہوا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بنوعاً عمل کرتے تو شاید یہ نتائج نہ ہوتے. تو یہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو وہ ایک مکمل، جسے ہم کہتے ہیں آج کے زبان میں پیکج ہوتا ہے، اس میں سے اپنی مطلب کی باتیں نکال لینا، مطلب کی باتیں چھوڑ دینا، کچھ چیزیں چھوڑ دینا، یہ نہیں ہو سکتا. رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے، تو اس ہدایت کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے اور ہمیں اس پر بڑی حیرانی ہوتی ہے اور اپنے پر بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے کہ وہ لوگ جو کہ دوسرے قسم کے نظام ہدایت لاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا نظام ہدایت صحیح ہے، ان کو اس کے صحیح ہونے پر بھی یقین ہوتا ہے، اس کے نافذ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی بھائی فلاں چیز یہاں پر دین کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے اسلامی معاشرے میں اس مطالبے کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز تو بغیر مطالبے کے ہونی چاہیے وہاں پر. تو ہمارے یہاں یہ عمل کی جہت پر جو کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ہدایت کی اس جہت کو ہم نہیں اپنائے ہوئے جو جہت اللہ تعالیٰ نے
عمل کے رخ پر فرض کیے۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ نہیں، اخلاص سے میری مراد یہ ہے کہ یہ بات مجھ پر اور آپ پر پوشیدہ نہیں ہو سکتی اگر میں ایک سمجھدار آدمی ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اگر میرے عمل کے اندر کوئی کوتاہی ہے اور میں کسی کے ساتھ دیانتداری کے معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہوں، میری عبادات کمزور ہیں، میں سچ جھوٹ بولنے میں غلط کرتا ہوں، میں جھوٹ کی طرف زیادہ جاتا ہوں، میں دھوکہ دہی کی طرف جاتا ہوں، میں دیانت کی طرف نہیں جاتا، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر وہ مادہ خیر نہیں ہے یا علم نہیں ہے مجھے اپنی غلطیوں کا۔ اب یہ بات ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کو خیر کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی آپ ان لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ ان الذکرى تنفع المؤمنین۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے اندر عمل کے رخ پر کسل مندی پیدا ہو تو ہمیں اپنے آپ کو نصیحت سے جوڑنا چاہیے۔ سب سے بڑی نصیحت قرآن ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کی تفسیر ہے، خیر کی باتیں سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ احادیث، وہ کلمات جو کہ خیر کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو عمل کی طرف آمادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے کسی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ایسے رابطے رکھنے چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ بیمار ہونے کی صورت میں 10 چیزوں پر محنت کرتے ہیں، یہاں پر بھی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ جب انسان ایک چیز پر محنت شروع کرتا ہے، اللہ اس کی عادت اور پھر اس کے بعد اس کو عبادت میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن صرف دور بیٹھ کر تمنائیں کرتے رہنا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ خالی بیٹھ کے تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوشش کے ساتھ تمنا کی، کوشش کے ساتھ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمنا پر، نیکی کے ارادے پر بھی اجر دے دیں گے۔ خالی بیٹھ کر یہ کیا کہ بھئی ہمارے ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اس معاشرے میں خیر برپا ہو جائے، لیکن عمل کے رخ پر جب مجھ پر آزمائش آئی تو مجھے 10 روپے کی کرپشن کا موقع ملا، 10 روپے کی بدعنوانی کا موقع ملا، میں نے وہ بھی کر دی، 10 روپے کا حق مارنے کا موقع ملا، میں نے وہ بھی مار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے اندر اور اگر 10 کروڑ کا موقع ملا تو 10 کروڑ کا جو موقع ملا میں نے کر دیا، 10 ارب کا ملا تو 10 ارب کا کر لیا۔ لیکن قرآن کریم سے جیسے کہ آپ نے بات فرمائی، اس کا جو مغز نکل کر آیا کہ خود کو قرآن کریم سے جوڑیں اور اپنی پوزیشن کو قرآن کریم کے مطابق رکھیں، قرآن کریم کی پوزیشن کو تبدیل نہ کریں۔ جی بالکل یہ ہے، اپنی خواہشات کے اس کو تابع نہ کریں۔ جی اللہ تعالیٰ نے اور انسان کی جو فطری خواہشات ہیں، نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطری خواہشات ہیں عمومی حالات میں ان کی رعایت رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، اور خود فرما دے وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش چاہے وہ جائز ناجائز ہو وہ قرآن کی تعبیر کے تحت پوری ہو، ایسا نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے دین کو ایسا نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے انسان کا اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، یہ آسان دین بنایا ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کے کسی بھی قانونی ڈھانچے میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں، کسی بھی قانونی نظام کو فالو کریں، اس میں سخت باتیں بھی ہوتی ہیں اور مشکل باتیں، نرم باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے دین میں بھی یہ تصور ہے، کچھ چیزیں جس میں عمل کرنے میں انسان کی طبیعت پہ بھاری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آسان ہیں۔ ایسا کوئی دنیا میں نظام نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جا کر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھریں۔ ہر ملک میں، ہر مملکت میں، ہر نظام میں بیٹھ کر جب آپ پابندیاں اپنے پر لاگو کر سکتے ہیں تو ہمارا دین بھی جس طرح سے پابندیاں اور نرمیاں دونوں کو لے کے چلتا ہے، اس نظام کو اپنانے کی صورت میں اس خیر کے ثمرات اور اس ہدایت کے ثمرات ملیں گے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ وعدہ پورا ہونے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم والا کی دعا بھی کرنی ہے آپ کو ہر وقت، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، اور اپنے آپ کو قرآن سے، صاحب قرآن سے جوڑنا بھی ہے۔ دور رہ کر تمنائیں کرتے رہنا یہ تو دنیا میں کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، نہ دینی چیز کا نہ دنیاوی چیز کا۔ جی ہاں، دور رہ کر تمنائیں کرتے رہنا اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے رہنا، پھر اپنی مرضی کی جو نیکی ہیں وہ گھڑتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم سے قربت ہو، تمسک بالقرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کر کے دکھایا جائے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن کریم کہتا ہے نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کے، اپنی کتاب کے، توریت کے چند حصوں پر تو عمل کرتے تھے، ایمان لاتے تھے، اور کچھ پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور، کیا اچھی بات فرمائی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کی طرف ذہن جا رہا ہے کہ درجات ہوتے ہیں، تو ہدایت کے حصول کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر، دین پر اتنا تو عمل کیا جائے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں۔ ارشاد
کہ اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ظاہر ہے پہلے تو آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے بالکل یہ تو واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم عمل کریں اس کے اوپر قرآن مجید پہ، لیکن یہ ہے کہ ایک اس میں کمزوری یا کہنا چاہیے کہ کوتاہی وہ ہم لوگوں کی طرف سے بھی ہے، جی ہاں، اور وہ کوتاہی اس قسم سے ہے کہ جن اب معاشرہ جو ہے جن نظاموں میں جکڑا ہوا ہے اور اس میں ہر طرح کے وہ ہیں پہلو ہیں، معاشرتی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، معاشی نظام ہے، پھر معاشی نظام میں مختلف وہ ہیں، اسی صورت سے سائنس ٹیکنالوجی ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام پہلوؤں پہ کام کر کے ایک نظام من حیث الکل ہم نے بنانے کی کوشش نہیں کی یا ہمارے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ابھی بنی اسرائیل کے سلسلے میں آپ نے بات کی، تو اب یہاں ہمارے وہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے اور کر دیں گے، ہم دل سے چاہتے بھی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کئی پہلو وہ ہیں کہ جو تشنہ تحقیق بھی ہیں اور تشنہ تشکیل بھی ہیں کہ وہ پہلو ابھی آئے نہیں سامنے، تو وہ معاشرے میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اور یہ گھڑی کی گراریوں کی طرح سے ہے جو ایک دوسرے کے اوپر گھومتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سیاسی نظام ہے وہ کسی اور چیز کے تحت چلے، معاشی نظام کسی اور چیز کے تحت چلے، وہ جو ہے ہمارا آئلی نظام جو ہے وہ کسی اور اس کے تحت چلے۔ یہ گراریاں ایک دوسرے سے پیوست ہے، ایک چلے گی تو سب چلیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کرنے کے کام یہ ہیں کہ جو علماء ہیں، جو رسپانسبل ہیں اس چیز کے وہ ہیں، وہ معاشرتی سطح پہ، ملکی سطح پہ، ریاستی سطح پر وہ نظام ہائے زندگی جو ہیں اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو تشکیل دیں اس طرح سے کہ وہ نافذ کیے جائیں اور وہ ایک دوسرے کی ہارمنی اور کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ چلیں، سبحان اللہ، تاکہ پورا معاشرہ اسی طرح سے چلے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا کینوس ہے، آپ نے جو بات فرمائی کہ ہاں پورا نظام اور ایک نظام دوسرے نظام سے جڑا ہوا ہو، انٹر کنیکٹڈ ہو، یہ بات بہت اہم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کام کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے، لیکن معاشرے میں چلتے پھرتے کردار وہ بھی نظر آنے چاہیے کہ جنہیں دیکھ کر یہ احساس ہو، بلکہ پختہ یقین ہو جائے کہ یہ ہیں ہدایت یافتہ، یہ ہیں جو قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان افراد کی تعداد ختم تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کیا کم نہیں ہو گئی ہے؟ کم تو کیا ہو گئی ہے، بہت ہی ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی دانست میں ڈھونڈیں تو ایک آدھ فرد کے علاوہ ہم نہیں بتا پائیں گے کہ شاید یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ ایک حدیث میں یاد آ رہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کونو دعاتنا صامتین، ہمارے خاموش مبلغ بن جاؤ۔ تو پوچھا گیا کہ خاموش تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ تو ہمیشہ زبان سے ہوتی ہے۔ وہ کہا تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ انسان دیکھ کے تمہیں کہے کہ یہ کس مذہب کا، کس اس کا دین کا ماننے والا ہے، اور اس کو بتایا جائے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے تو اسلام کی طرف ہو راغب ہو اور وہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ جو آپ نے فرمایا کہ چلتے پھرتے نمونے ایسے ہونے چاہیے اور ہماری خواہش یہ ہونے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان میں سے ایک ہوں۔ آپ کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ ان میں سے ایک ہوں، ان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم عمل کرتے ہیں پورا تیرے نبی سے، تیری ذات سے، تیری کتاب سے جڑ کے، اور ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنتے ہیں، تو اس میں برکت فرما۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ نمونے جو ہیں وہ زمین کے اوپر پورے نظام کو تبدیل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو زمین پر یہ جو کردار رواں دواں ہیں، اور یہ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح یاب ہیں۔ اور ان کو فلاح کیوں حاصل ہوئی ہے؟ کہ انہوں نے خود کو قرآن و سنت سے جوڑ دیا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ کردار نظر آنے چاہیے ہمارے معاشروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں، کہ دیکھیں یہ اللہ والا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، فیہ ذکرکم،
جی ہاں، اس میں تمہارا ذکر موجود. تو ہم اگر بیٹھ کے محسن نقوی ڈھونڈنا شروع کریں گے تو وہ تو نہیں ملے گا قرآن میں. لیکن اگر ہم اپنا آئینہ کردار کا اور اعتقاد کا دیکھتے ہیں, وہ اگر ہم قرآن میں دیکھنا شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی گروہ ایسا مل جائے گا کہ جو بالکل ہماری حالت کے مطابق ہوگا, اور ہم دیکھیں پھر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے جو آپ نے بات فرمائی, سبحان اللہ. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں تو میں کن لوگوں میں میرا شمار ہو رہا ہے. میں انفاق کر رہا ہوں, چھپا کے بھی, دکھا کے بھی. میں لوگوں کے قصور معاف کر رہا ہوں, میں غصے کو پی رہا ہوں, میں لوگوں سے محبت کر رہا ہوں, لوگوں پہ احسان کر رہا ہوں, یا میرا تعلق ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ظالم ہیں, جو جھوٹے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین کی بات بھی قرآن کریم کرتا ہے. خواتین و حضرات, ہدایت جنہیں حاصل ہوتی ہے وہ جو اخروی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابی بھی ان کے نصیب میں ہوتی ہے, لیکن کامیابی کی جو یارڈ اسٹک ہوتی ہے, پیمائش کے طریقے, وہ کچھ اور ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ عقل انسانی کو کبھی معیار نہیں بنانا چاہیے, وہی خدا بندی کی روشنی میں عقل آگے بڑھے گی. اقبال کا شعر یاد آیا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. اللہ اکبر. ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے. آپ نے بار بار یہ آیت پڑھی کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے. خواتین و حضرات, کیا اہم گفتگو دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں, ہمارے جہل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا بڑا ممنون, مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کا بڑا شکر گزار, قاری حماد اللہ صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ, تینوں معزز مہمانوں کا بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر عطا فرمائی؟ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت قرآن اندازی کا. محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب, قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے کہ آج ہم انعام کہاں روانہ کر رہے ہیں؟ کیپٹن زبیر صاحب ہیں, بلاک جے, نارتھ ناظم آباد. کیپٹن زبیر صاحب نارتھ ناظم آباد کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے. اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.